अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूके में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। अगर आप सिर्फ मैट्रिक पास हैं तो उस सूरत में आपको किसी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा ए लेवल्स करने के लिए। अगर आपने एफए या एफएससी किया हुआ है तो उसके बाद आप यहाँ की यूके यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं और उसमें उसको कहते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आपको एडमिशन मिलेगा। ये कोर्स 3 या 4 साल का होता है, या 3 साल का नॉर्मली होता है, लेकिन कुछ कोर्सेज में आपको प्लेसमेंट या जिसको सैंडविच कहते हैं यहाँ पे, वर्क सैंडविच, वो आपको करना पड़ेगा। तो ये 4 साल का भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये 3 साल का होता है। अगर आपने पाकिस्तान में 3 या 4 साल वाला बैचलर्स किया हुआ है तो उस सूरत में आपको यहाँ पे मास्टर्स में भी एडमिशन मिल सकता है। वो लोग जिन्होंने 2 साल का बैचलर्स किया हुआ है उस सूरत में उनको मास्टर्स में यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा, उस सूरत में उनको ग्रेजुएशन में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। तो स्टेप्स 1 तो ये है कि अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप डिसाइड करें कि आपने किस कोर्स में एडमिशन लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ये डिसाइड करना है कि आपको किस शहर में जाना है। नॉर्मली ये होता है कि कुछ लोगों के रिश्तेदार होते हैं मुख्तलिफ शहरों में, तो वो वहाँ पे जाना मुनासिब समझते हैं। तो आप उस सूरत में, या अगर आपका कोई दोस्त ऑलरेडी किसी शहर में स्टडी कर रहा है तो आपने शहर को डिसाइड करना है। बाज़ शहरों में, बड़े शहरों में, यहाँ पे एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ ब्रिस्टल में, जिस शहर में मैं रहता हूँ, वहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल है और दूसरी यूनिवर्सिटी है यहाँ पे वेस्ट ऑफ इंग्लैंड। इस तरह बर्मिंघम में यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम है और बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा दूसरी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस बर्मिंघम में हैं, जबकि लंदन में तो बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। और उसके बाद आपने चेक करना है कि आपने जिस शहर में जाना है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ आपका कोर्स करवा भी रही हैं या नहीं करवा रही। ज़्यादातर करवा रही होती हैं तो वो इशू नहीं होता। उसके बाद फिर आपने कम्युनिकेशन शुरू करनी है। तो आप एजेंट के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं या आप ख़ुद भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आप उनको ईमेल कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी को ईमेल कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देगी, एडमिशन फॉर्म वगैरह, लिंक वगैरह वो आपको भेज देगी और आपको सारी मालूमात मिल जाएंगी आप जिस कोर्स में भी दाखिला लेना चाहते हैं। उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है एडमिशन का, और सबसे पहले जो यहाँ यूके यूनिवर्सिटीज़ में स्टेप नंबर 1 होता है वो होता है ऑफ़र लेटर का। ऑफ़र लेटर में जो आपको सबसे पहली बात याद रखनी चाहिए कि इसमें आपकी कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती। सिर्फ वही कॉस्ट होगी जो आपने लेटर वगैरह पोस्ट करने होंगे। आजकल तो ईमेल होती है तो अब वो भी खर्चा नहीं होता। तो ऑफ़र लेटर लेने के लिए आपने सबसे पहले तो एक लेटर लिखना है, टाइप करना है, हैंड रिटन नहीं होना चाहिए, टाइप करना है आपने। इस लेटर को कहते हैं पर्सनल स्टेटमेंट और स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन ऑफ एडमिशन और इंटेंशन ऑफ स्टडी। उसमें आपने लिखना है कि आप कौन हैं, आप कहाँ किस शहर से हैं, किस कंट्री से हैं, आपने क्या क्या पहले स्टडी किया हुआ है और आप आगे क्या स्टडी करना चाहते हैं, और आप किस यूनिवर्सिटी में, ऑब्वियसली जिस यूनिवर्सिटी में आप वो लेटर भेज रहे हैं आप उस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाहते हैं। और आपने ये भी कहना है कि आप उस यूनिवर्सिटी में दाखिला क्यों लेना चाहते हैं। तो उसमें सबसे मेन रीज़न तो आप ये कह सकते हैं कि आप इस शहर में रहना चाहते हैं, आपके रिलेटिव्स रहते हैं या आपके लिंक्स हैं। उसमें आप कह सकते हैं कि यू हैव हर्ड गुड थिंग्स अबाउट द यूनिवर्सिटी, और उसमें जो आपकी रैंकिंग है फॉर एग्ज़ाम्पल, या आपकी जो कोर्स है वो आपको पसंद आया है, तो आप इसलिए उस यूनिवर्सिटी में आपने दाखिला लेना है। तो ये एक सफ़े का लेटर होता है, ज़्यादा नहीं होता। इसमें आपने अपना नाम, अपना पासपोर्ट नंबर वगैरह क्लियरली देना है, अपना ईमेल एड्रेस आपने क्लियरली देना है। तो ये तो मेन चीज़ है, ठीक है। आप ये लेटर ख़ुद भी लिख सकते हैं, आप खुद लिखना चाहिए। अगर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो ये काम आपको आना चाहिए। अच्छा, लेटर तो पहली चीज़ हो गई। उसके बाद आपने आपका पासपोर्ट रेडी होना चाहिए। तो आपने पासपोर्ट को स्कैन करके, जिसमें आपकी पिक्चर और आपका नाम वगैरह होता है, वो आपने स्कैन करके वो सेव करना है। उसके बाद आपने अपनी सीवी सेव करनी है। उसके बाद आपने
ریفرنس لیٹرز لینے ہیں. اگر آپ نے ریسنٹلی اپنی اسٹڈیز فنش کی ہیں تو آپ اپنے ٹیچرز سے جا کے یا بعض کالجز میں یا یونیورسٹیز میں آفیسز ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے اسٹینڈرڈ ایک ریفرنس لیٹر ہوتا ہے, وہ ریفرنس لیٹر آپ کو چاہیے ہوگا. اگر آپ نے ریسنٹلی اگر آپ کہیں پہ کام بھی کر رہے ہیں, کوئی امپلائر ہے آپ کا اور آپ وہاں سے ریفرنس لیٹر لے سکتے ہیں, تو آپ کو وہ ریفرنس لیٹر بھی چاہیے. تو اس ریفرنس لیٹر میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جو بندہ آپ کے لیے لیٹر لکھ رہا ہے وہ بندہ آپ کو جانتا ہے, اتنے سالوں سے جانتا ہے. وہ بندہ آپ کو کیسے جانتا ہے؟ اگر آپ کا ٹیچر ہے تو وہ کہے گا کہ میں پچھلے 3 سال سے اس بندے کو جانتا ہوں, یہ اچھا ہے, اس کا کریکٹر اچھا ہے, یہ ہارڈ ورکنگ ہے, کمیٹیڈ ہے اور آگے اگلی لائف میں سکسیسفل ہوگا. اور وہ یونیورسٹی کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ یونیورسٹی آپ کو ایڈمیشن دے دے. اور ایک اور بہت ضروری چیز, وہ آپ کے سارے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس. تو اگر آپ نے میٹرک کیا ہوا اس سے پہلے تو آپ کے میٹرک کے ڈاکومنٹس, آپ کے ایف ایس سی کے ڈاکومنٹس. اگر آپ نے کچھ اور کورسز وغیرہ کیے ہوئے ہیں, اگر آپ نے کوئی انگلش لینگویج کا کورس کیا ہوا ہے, کمپیوٹر کے کچھ کورسز کیے ہوئے ہیں, تو وہ سارے ڈاکومنٹس اسکین کر کے آپ نے وہ ایک فولڈر بنانا ہے, اس فولڈر کو زپ فولڈر میں سیو کرنا ہے, اور پھر آپ نے وہ یونیورسٹی کے ایڈریس پہ آپ نے وہ ای میل کر دینی ہے. اور جو ای میل کا کنٹینٹ ہوگا, ای میل میں آپ نے کیا لکھا ہوگا, آپ کا جو وہ لیٹر ہے نا, لیٹر آف انٹینشن آف اسٹڈی, وہی لیٹر آپ نے ای میل میں لکھنا ہے. اس کا سبجیکٹ آپ نے لکھ دینا ہے ایڈمیشن ان MSc بزنس مینجمنٹ فار ایگزامپل, اور ایڈمیشن ان BSc اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس اور انجینئرنگ. جو بھی آپ کورس کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا سبجیکٹ ہونا چاہیے, اور آپ نے وہ اس پہ ای میل کر دینی ہے. آپ کی ای میل کے 2 ہفتے کے اندر آپ کو یونیورسٹی رابطہ کریں گے واپس آپ کو, اور وہ آپ کو ایک آفر لیٹر بھیجیں گے. آفر لیٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ دس اسٹوڈنٹ کو ہم اپنی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے آفر کر رہے ہیں. ابھی ایڈمیشن ہوا نہیں ہے, ایڈمیشن کے لیے آفر کر رہے ہیں, اور ہم ان کو ایڈمیشن دے دیں گے اگر یہ ٹرمز جو ہمارے شرائط ہیں وہ اس کو پورا کر دیں. اس کو کہتے ہیں کنڈیشنل لیٹر ہوتا ہے. اس میں 2 نارملی کنڈیشنز ہوتی ہیں. ایک تو کنڈیشن نارملی انگلش لینگویج کی ہوتی ہے. پہلے یہ تھا کہ ہر لیٹر جو ایشو ہوتا تھا اس میں آئیلٹس کی کنڈیشن لازمی ہوتی تھی کووڈ سے پہلے. جب سے کووڈ سٹارٹ ہوا ہے تو آئیلٹس کی کنڈیشن انہوں نے ہٹا دی ہے. اس کے بجائے انہوں نے یونیورسٹیز کو آتھورائز کر دیا کہ آپ خود ٹیسٹ لیں اور اسٹوڈنٹ کی انگلش جو ہے وہ خود چیک کریں. یونیورسٹیز کے جو یہ ٹیسٹ ہے وہ بہت آسان ہے آئیلٹس کے مقابلے میں. یہ تو ایک کنڈیشن ہوگی. جو اگر آپ نے آلریڈی, اس میں ایک اور ایگزیمشن ہے کہ اگر آپ نے اپنے FA/FSc میں یا آپ نے اپنے بیچلرز میں آپ کے انگلش کے جو سبجیکٹس ہیں اس میں آپ نے 75% سے زیادہ آپ نے مارکس لیے ہوئے ہیں تو آپ کو وہ ایگزیمشن بھی ہو جائے گی. تو انگلش کا ٹیسٹ بھی شاید نہ ہو, چھوٹا سا ایک انٹرویو پھر بھی ہوگا لیکن انگلش میں. جو اس کی مین کنڈیشن ہوگی وہ ہوگی پیمنٹ آف فی. پچھلے سال تک یہ ہوتا تھا کہ یونیورسٹیز 25% فیس لے کے آپ کو کیش لیٹر ایشو کر دیتی تھی. کیش لیٹر کو میں آگے ایکسپلین کروں گا. تو اب لیکن یہ ہو گیا ہے کہ پچھلے سال 30% 40% فیس لے کے یونیورسٹیز نے اسٹوڈنٹس کو ایڈمیشن دیا, اور بدقسمتی سے بہت سارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ آ کے ڈسپیئر ہو گئے, اور انہوں نے ظاہر ہے کورس بھی کیری آن نہیں کیا اور اسٹڈیز بھی نہیں کی. تو اس سال سے 2022 سے جو ایڈمیشنس ہوں گے اس میں تقریباً ہر یونیورسٹی کم از کم 50% فیس مانگ رہی ہے. اب فیس کتنی ہے؟ فیس جو بیچلر کورسز ہیں اس میں فیس تقریباً 12,000 پاؤنڈ ہے سال کی, اور جو ماسٹرز کا کورس ہے اس میں ایک ہی دفعہ آپ کو فیس دینی پڑے گی. وہ 14 سے 16,000 پاؤنڈ کے درمیان میں فیس ہے. 6,000 پاؤنڈ آپ کو انڈر گریڈ کورس کے لیے دینے پڑیں گے, اور ماسٹرز کے لیے آپ کو تقریباً 7,000 پاؤنڈ ایڈوانس دینے پڑیں گے. یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے, جو کہ آج کل ریئر ہے, اگر آپ اچھے اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں, تو آپ کا ویزا لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. لیکن اگر آپ کا ویزا نہیں لگے گا تو یہ فیس آپ کو ریفنڈ ہو جائے گی. تو یہ فیس ضائع نہیں جائے گی, آپ کو واپس آ جائے گی. جب آپ ان کی یہ کنڈیشنز پوری کر دیں گے تو اس کے بعد یونیورسٹی آپ کو کیش لیٹر ایشو کر دے گی. کیش لیٹر کا مطلب ہے کنفرمیشن آف ایکسیپٹنس فار اسٹڈیز.
جب آپ کے پاس یہ آ جائے تو اس کے بعد آپ ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے سارے ڈاکومنٹس، فار ایگزامپل سی وی، ایجوکیشنل ڈاکومنٹس وغیرہ، ظاہر ہے ان کی سی وی، ان کی کاپیز، آپ کے اگر کوئی انگلش لینگویج کا کورس کیا ہوا ہے، ہائیلی ریکمینڈڈ کہ آپ کوئی مہینے 2 مہینے کا انگلش لینگویج کا کورس کریں اگر آپ نے نہیں کیا ہوا. اور آپ کے کیش لیٹر، اور جو مین چیز ہے وہ ہے آپ کے فنڈز، آپ کی بینک سٹیٹمنٹ، آپ کے جس میں آپ نے 10,000 پاؤنڈ لنڈن سے باہر اور 12,000 پاؤنڈ لنڈن میں اگر آپ کی یونیورسٹی ہے تو اتنے پیسے آپ نے کم از کم 28 دنوں کے لیے اس بینک سٹیٹمنٹ، بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہونے چاہیے. باقی ہر ملک میں ڈفرینٹ ہے، تو آپ، اور یہ چینج بھی ہوتی رہتی ہیں کہ شرائط، تو آپ ویزے اپلائی کرنے سے پہلے یو کے ہائی کمیشن صحیح انفارمیشن دے دے گا کہ آپ کو ویزے کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کو لگانے ہیں. آپ کو فارم بھی فل کرنا پڑے گا. آپ کا ویزا لگ جائے گا، اس کے بعد آپ یو کے آ سکتے ہیں. جب آپ یو کے آئیں تو میک شیور کہ آپ کے پاس کوئی کنفرمیشن ای میل وغیرہ ہو کسی سے کہ آپ یو کے آ کے اس بندے کے پاس رہیں گے یا اس ایڈریس پہ آپ کے رہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہاں پہ آ جائیں گے تو آپ کی جو بقایا فیس ہے وہ آپ کو فوراً دینے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ساری یونیورسٹیز، آلموسٹ آل آف دا یونیورسٹیز، وہ آپ کو قسطوں پہ، انسٹالمنٹس میں آپ سے فیس لیتے ہیں. وہ مہینے کے آپ سے پیسے لے لیتے ہیں جو آپ کا باقی ٹائم رہتا ہوتا ہے. یہ ساری معلومات بڑے آسان الفاظ میں ہماری ویب سائٹ پہ لکھی ہوئی موجود ہیں. ویب سائٹ کا لنک میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیتا ہوں. آپ کائنڈلی وہ ویب سائٹ بھی چیک کر لیجئے گا. تو امید ہے آپ کو یہ ساری معلومات پسند آئی ہوں گی اور آپ کے معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. اگر آپ کے اور سوالات ہیں تو آپ پلیز اس ویڈیو کے کامنٹس میں وہ سوالات ڈالیں اور میں اگلی ویڈیو میں آپ کو ان کا جواب دوں گا. بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا.